نکح آباؤکم من النساء، اور باپ دادا کی منکوحہ سے نکاح نہ کرو، الا ما قد سلف، مگر جو گزرا، والد کی منکوحہ، ان کے والد کی منکوحہ، ان کے والد کی منکوحہ، پورا اوپر تک، یہ سب جو ہے کیا ہے، ماں کے حکم میں آ جائیں گے، اور سب کے سب حرام رہیں گے۔ اللہ فرماتا ہے انہ کان فاحشۃ ومقتا، وہ بے شک بے حیائی اور غضب کا کام ہے، وساء سبیلا، اور بہت بری راہ۔ پھر آگے ہے حرمت علیکم امہاتکم، تمہارے اوپر حرام کی گئی تم پر تمہاری مائیں، وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، ماں سے مراد پورا اوپر تک سلسلہ چلے گا، ماں، نانی، دادی، نانی، پرنانی، پردادی، سب اوپر تک چلیں گے۔ وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، بیٹیوں سے مراد بیٹیاں، پوتیاں، نواسیاں، ان کی بیٹیاں، ان کی پوتیاں، ان کی نواسیاں، سب آ جائیں گے پورے نیچے تک۔ وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں، بہنیں اور پھر بہن کی بیٹیاں، یہ سب آ جائیں گے پورا نیچے تک۔ وَعَمَّاتُكُمْ، اور تمہاری پھوپھیاں، وَخَالَاتُكُمْ، اور تمہاری خالائیں، پھوپھیوں کی بیٹیاں اور خالاؤں کی بیٹیاں جائز ہیں، ٹھیک ہے، خالہ زاد بہنیں اور خالہ زاد بھائی۔ اچھا، یہ مرد عورت دونوں کے لیے، یہ مردوں کے لیے حکم فرمایا جا رہا ہے تو امہاتکم رہے گا، اور عورتوں کی طرف نسبت کی جائے تو آبا حکم ہو جائے گا، مطلب عورتوں کا رشتہ جو ہے ان کے والدین سے، ان کے دادا، دادا، نانا، پردادا، پرنانا، والد، یہ سب سے کیا رہے گا، حرام رہے گا، ہے نا۔ تو بالکل عورت کو اگر لیں گے تو اس کا بالمقابل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخی، اور بھائی کی بیٹیاں مطلب بھتیجیاں، وبنات الاختی، اور بہن کی بیٹیاں مطلب بھانجیاں، اسی طرح سے عورت کے لیے بھانجا، بھتیجا، یہ سب کیا ہے، حرام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نسب کے ذریعے سے 7 رشتے حرام ہوتے ہیں، کون کون؟ ماں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، اور بنات الاخ اور بنات الاخت، مطلب بھانجیاں اور بھانجے، ٹھیک ہے، بھتیجے، ٹھیک ہے، یہ 7 رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد رضاعت والے، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اب یہی ٹکڑا ہے حدیث پاک کا، وہ باب کا جو باندھے ہیں امام بخاری۔ واخواتکم من الرضاعۃ، اور دودھ کی بہنیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ 2 رشتے بیان فرما، اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف یہی 2 حرام ہیں باقی سب حلال ہیں، بلکہ احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نسب سے جو رشتے حرام ہیں وہی رشتے دودھ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر مثال کے لیے 2 رشتوں کو پیش فرمائے رب قدیر نے۔ وامہات نسائکم، اب یہ مساہرت والے رشتے، تو 7 رشتے نسب سے حرام ہے، 7 رشتے مساہرت سے، رضاعت سے حرام ہے، اب پھر 7 رشتے جو ہے مساہرت اور دیگر چیزوں سے حرام ہوں گے۔ مساہرت سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں مطلب سسرالی رشتے سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وامہات نسائکم، اور عورتوں کی مائیں، تمہاری بیویاں جو رہیں گی، بیویوں کی مائیں، ٹھیک ہے، ہاں، بیویوں کی ماں، اسی طرح سے عورتوں کے لیے شوہروں کے باپ، ٹھیک ہے، سسر وغیرہ۔ تو کہتے ہیں امہات نسائکم، تمہاری عورتوں کی مائیں، وربائبکم اللاتی فی حجورکم، اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں مطلب تمہاری پرورش میں ہیں، من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، ان بیویوں سے جن سے تم صحبت کر چکے ہو، فإن لم تکونوا دخلتم بہن، تو پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو، فلا جناح علیکم، تو ان کی بیٹیوں میں حرج نہیں، مطلب صرف نکاح کیا اور جو ہے ابھی اس سے دخول نہیں کیا، خلوت نہیں کیا، تو پھر اس کی بیٹی حلال رہے گی، ہے نا۔ پھر اس کے بعد میں وحلائل ابنائکم، اور تمہاری نسلی بیٹیوں کی بیوی، مطلب بہویں جن کو کہتے ہیں نا، تمہاری نسلی بیٹوں کی بیویاں مطلب بہویں، ہے نا۔ ہاں، تو اب ایک آدمی کے 4 بیٹے ہیں، ان چاروں کی بیٹی، چاروں کی بیویاں جو رہیں گی، بہویں، وہ سب کے سب حرام ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ نسلابکم، تمہاری نسلی بیٹوں کی۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ تم 2 بہنیں اکٹھی کرو، 2 بہنوں کو ایک ساتھ جمع کرو، سمجھ میں میری بات؟ 2 بہنوں کو ایک ساتھ جمع کرنا، خاص بہنیں ہی مراد نہیں ہے، بلکہ وہ ضابطہ آپ لوگوں نے فقہ میں پڑھا ہوگا یا آگے چل کر کے پڑھیں گی کہ ہر 2 ایسی عورتوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، جن میں سے ایک کو اگر مذکر فرض کیا جائے تو وہ دوسرا جو ہے وہ اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو، سمجھ میں آ رہی بات؟ جیسے کہ خالہ بھانجی، خالہ اور بھانجی دونوں کو ایک نکاح میں نہیں جمع کر سکتا ہے، کیونکہ ان میں سے کسی کو بھی تم مذکر فرض کرو گے نا تو وہ دوسرے کے لیے حرام ہوگا ہمیشہ کے لیے۔ خالہ کو اگر مذکر فرض کرو گے تو خالہ کا بھائی کون ہوگا؟ ماموں ہو جائے گا، ماموں بھانجی کا رشتہ حرام۔ اور اگر ادھر بھانجے کو جو ہے کریں گے، بھانجی بنا ڈالیں گے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھانجی کو اگر بھانجا بنا ڈالیں گے تو وہ اس کے لیے خالہ حرام ہوگی، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس طرح سے 2 بہنوں کو ایک ساتھ جمع کرنا کیا ہے، یہ حرام ہے۔ وان تجمعوا بین الاختین،
اور دو بہنوں کو ایک ساتھ اکٹھی جمع کرنا، الا ما قد سلف، مگر جو ہو گزرا وہ ہو چکا، ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر اس کے بعد آگے کی آیت والمحصنات من النساء ہے، 5 پارہ شروع ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھو یہ کتنے لوگوں کو جمع ہے؟ امہات نسائکم، تمہاری ساس، تمہاری ربیبائیں، 2 ہو گئے۔ پھر اس کے بعد میں کون سی ہے؟ بہویں، 3 ہو گئے۔ پھر 2 بہنوں کو ایک ساتھ جمع کرنا، یہ 4 ہو گئے۔ پھر اس کے بعد یہ پیچھے گزرا تھا نا، آبا و اجداد کی جو ہے منقوہا سے نکاح کرنا، یہ 5 ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور پھر 2 قسم کی عورتیں رہیں گی جس کو ہم آگے چل کر انشاءاللہ پڑھیں گے، اس میں پڑھیں گے بخاری شریف۔ تو بہرحال یہ حرمت کی آیت حرمت اس کو کہتے ہیں بیٹا۔ اس آیت کریمہ کا ریفرنس یعنی حوالہ یاد رکھو، 4 پارے کی سب سے آخری آیت ہے، سورہ نساء کی 23ویں آیت ہے، جس میں محرمات کا تذکرہ رب قدیر نے فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ اب چلیے ہم چلتے ہیں حدیث پاک کی طرف۔ اب یہ آیت کریمہ تو ذہن میں رہ گئی ہوگی، اب ملا ہوا ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، یہ باب اس بیان میں کہ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا۔ کہتے وَيَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، کہتے اور رضاعت سے حرام ہو جاتے ہیں وہ رشتے جو نسب سے حرام ہو جاتے ہیں۔ جو بھی رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں وہی رشتے رضاعت سے بھی کیا ہو جائیں گے؟ حرام ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن عبد الله بن ابی بکر عن عمرة بنت عبد الرحمن ان عائشة زوج النبي صلی اللہ علیہ وسلم اخبرتها ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان عندها وانها سمعت صوت رجل۔ ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی مالک نے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن ابی بکر سے، وہ روایت کرتے ہیں عمرہ بنت عبد الرحمن سے کہ ان عائشہ زوج النبی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، اخبرتها، انہوں نے ان کو خبر دی۔ کن کو خبر دی؟ عمرہ بنت عبد الرحمن کو خبر دی۔ کیا خبر دی؟ کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان عندها، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھے۔ وانها سمعت صوت رجل، اسی درمیان انہوں نے جو ہے ایک آدمی کی آواز کو سنا، یستأذن فی بیت حفصہ، جو حضرت ام المؤمنین حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کر رہے تھے۔ ازواج مطہرات کے کمرے چونکہ بغل بغل ہی میں تھے نا، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ سرکار میرے پاس تشریف فرما تھے، تو اچانک ایک آدمی جو ہے وہ حضرت حفصہ کے گھر پر داخل ہونے کی اجازت طلب کر رہا تھا، مطلب جیسے آتے ہیں نا سلام کرتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں اندر آنے کے لیے۔ قالت، وہ کہتی ہے کہ فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا رجل یستأذن فی بیتک، یہ آدمی ہے جو آپ کے گھر پر آنے کی اجازت طلب کر رہا ہے، کیونکہ میں جانتی نہیں تھی اس کو کہ وہ کون ہے، اجنبی شخص تھے۔ میں نے کہا کہ یہ آدمی ہے جو آپ کے گھر پر آنے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اراہ فلانا لعم حفصہ من الرضاعۃ، اراہ رآ یرا دیکھنا، اسی سے مجہول کا صیغہ ہے دکھایا جانا، اراہ مجھے اسے دکھایا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے، میرا یہ گمان ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو ہے فلاں ہے، مطلب کون ہے فلاں؟ تو کہا کہ لعم حفصہ من الرضاعۃ، حفصہ کا رضاعی چچا ہے، حفصہ کا کیا ہے؟ رضاعی چچا ہے۔ تو سرکار فرمانے لگے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ شاید فلاں ہے، یعنی حفصہ کا رضاعی چچا ہے۔ اب رضاعی ماں رضاعی باپ تو سمجھ میں آتے ہیں، رضاعی چچا کہاں سے آ گیا؟ چچا کا تو دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے رضاعت سے۔ بس ایک عورت کا بچہ دودھ پی رہا ہے، اب اس عورت کے شوہر کا بھائی چچا ہوگا اس بچے کے لیے جو دودھ پی رہا ہے، اب وہ بھی حرام ہے، تو دور کا رشتہ سمجھ میں آتا، مطلب تھوڑا عقل فوراً اس کو مانتی نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ سوال کرنے لگی کہ لو کان فلان حیا لعمها من الرضاعۃ دخل علیہ، حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں کہ اگر فلاں شخص زندہ ہوتا جو میرا رضاعی چچا ہوتا، تو کیا وہ بھی میرے پاس بغیر پردے کے ایسے ہی داخل ہو سکتا تھا؟ مطلب وہ بھی میرے محرم ہوتا؟ فقال، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں الرضاعۃ تحرم ما تحرم الولادہ، رضاعت وہی رشتوں کو حرام کر دیتی ہے جو رشتوں کو ولادت حرام کر دیتی ہے، یعنی نسب کے ذریعے سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں وہی رشتے رضاعت کے ذریعے سے بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ حرام ہو جاتے ہیں۔ تو نسب کے ذریعے سے چونکہ چچا حرام ہوتا ہے تو اسی طرح سے رضاعت سے بھی چچا حرام ہو جائے گا۔ ہاں اس میں کچھ رشتوں کا مستثنا کیا گیا ہے، لمبے دور دور تک آپ کو حاشیے میں بیان کیا گیا ہے، وہ تفصیلات ہیں ان کو آپ لوگ دیکھ سکتی ہے، لیکن عمومی طور پر قاعدہ یہی ہے کہ جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں وہی رشتے رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی بیٹا؟ تو یہ قاعدہ یہ یاد رکھیں کہ جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں وہی رشتے کس سے حرام ہوتے ہیں؟
رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ذہن میں رکھیے اس قاعدے کو. تو بس اسی بات کو بیان کرنے کے لیے امام بخاری نے اس حدیث پاک کو جو ہے اس باب کے تحت پیش فرمایا کہ رضاعت سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو رشتے نسب سے حرام ہو جاتے ہیں. سمجھ میں آگے بیٹا بات. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم الا تزوجوا ابنة حمزة. ہم سے حدیث بیان کے مسدد نے وہ کہتے ہیں، ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ نے وہ روایت کرتے ہیں، شعبہ سے وہ روایت کرتے ہیں، قتادہ سے وہ روایت کرتے ہیں، جابر ابن زید سے وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ الا تزوجوا ابنۃ حمزہ، اصل میں تھا تزوج، ایک تا کو جو ہے تخفیفاً حذف کر دیا کہ کیا آپ جو ہے حمزہ کی بیٹی حضرت امیر حمزہ کے جو شہداء جو تھے ان کی بیٹی سے نکاح نہیں کرتے ہیں؟ کیا آپ نکاح نہیں کریں گے؟ چونکہ چچا زاد بہن حضرت حمزہ کی بیٹی، حضرت حمزہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، تو چچا کی بیٹی چچا زاد بہن جو ہے وہ محرم نہیں ہوتی بلکہ غیر محرم ہوتی، اس سے نکاح درست ہوتا ہے. تو صحابہ کرام میں سے کسی نے سوال کیا کیا آپ جو ہے حمزہ کی بیٹی سے نکاح نہیں کریں گے، شادی نہیں کریں گے؟ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انھا ابنۃ اخی من الرضاعۃ، حمزہ کی بیٹی، میرے چچا کی بیٹی جو ہے وہ اس اعتبار سے میرے لیے حلال ہے کہ وہ میری چچا زاد بہن ہے، لیکن اس اعتبار سے کہ حضرت حمزہ جو ہیں وہ میرے ایک اعتبار سے رضائی بھائی بھی ہیں، کیونکہ مجھے اور حمزہ کو دونوں کو حضرت سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پلایا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت امیر حمزہ کو اور حضرت ابو سلمہ کو، ان تینوں حضرات نے حضرت سویبہ کا دودھ پیا ہے. وہ سویبہ جو ابو لہب کی آزاد کردہ باندھی تھی ہے نا، ان کا دودھ پیا ہے. تو ایک اعتبار سے یہ لوگ سگے چچا بھتیجے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امیر حمزہ، اور دوسرے اعتبار سے رضائی بھائی ہوئے. تو سگے چچا کی بیٹی ہونے کے اعتبار سے ان کی بیٹی حلال ہے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیونکہ چچا زاد بہن ہے، وجہ سے ان کی بیٹی جو ہے وہ حلال نہیں ہے، کیونکہ وہ کیا ہے رضائی بھتیجی ہو جائیں گی، اور بھتیجی سے نکاح کیا ہوتا ہے؟ حرام ہوتا ہے. تو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انھا ابنۃ اخی من الرضاعۃ، کہ وہ بچی جو ہے میرے رضائی بھتیجی ہے، اور رضائی بھتیجی سے نکاح حلال نہیں ہوتا. سمجھ میں آ گئی بات؟ وقال بشر بن عمر حدثنا شعبۃ سمعت قتادہ سمعت جابر بن زید مثلہ. سمجھ میں آ گئی جی آپ جان لوگ بات؟ جی ایک اور حدیث پاک دیکھیں گے یا رہنے دیں اس کو؟ چلیے رہنے دیجیے، رہنے دیجیے، چلیے بڑی ہے. خیر اس کو ملا لیجیے.